امت کے لیے لازم ہے اپنی علماء کی قدر کریں. اللہ بچائے وہ دور آ سکتا ہے کہ جس میں امت ڈھونڈے گی کوئی مسئلہ بتانے والا کہیں ملتا، کوئی تو نہیں ملے گا. دور گزرے ہیں. ایک زمانہ تھا دلی میں 3 دن تک آدمی کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، کیونکہ جب انگریز ظالم مسلط ہوئے تھے تو انہوں نے تمام علماء کا قتل عام کر دیا تھا تاکہ اسلام یہاں سے مٹ جائے. تو دلی میں 3 دن تک جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اس طرح سے انہوں نے علماء کا خاتمہ کر دیا تھا. وہ سمجھتے تھے اسلام مٹے گا، وہ مٹ گئے. اسلام نہیں مٹ سکتا. لوگ کہتے ہیں قرآن جلائیں گے پھر دنیا میں قرآن مٹے گا. نہیں، جلانے والے خود مٹیں گے، قرآن نہیں مٹے گا. کیسے؟ اللہ اکبر. وہ جلانے والا ایک کو جلا رہا ہے، یہاں تو سینکڑوں تیار ہو رہے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا کلام، جن کے ہم دستاربندیاں کرتے ہیں، جن کو امت کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں. کل شام میں نے ایک بچے کو دیکھا، 7ویں کلاس کا بچہ ہے، اپنے شوق سے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور سکول کالج کا بچہ ہے. تو امت کا اپنے قرآن کے ساتھ جو والہانہ لگاؤ ہے، اس کی مثالیں بڑی عجیب ہیں. اس کی مثالیں بڑی، امت میں تو وہ بھی افراد گزرے ہیں صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا ہے. ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے 7 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. میں نے اس بزرگ کو دیکھا جس نے 4 مہینے پورا قرآن حفظ کیا. امام محمد جو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا. امام اصمعی کے متعلق لکھا ہے، کہتا مجھ سے ذہین زیادہ کوئی اس دنیا میں ان کے زمانے میں نہیں تھا. کہتا مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ حماقت کسی سے نہیں ہوئی. پوچھا حضرت ذہانت کیا؟ کہنے لگا میں نے 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. کہنے لگا پھر حماقت کیا ہوئی؟ کہنے لگا حماقت یہ ہوئی کہ جمعے کے دن میں داڑھی کاٹنے کے لیے نیچے سے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ دی اور ساری داڑھی نیچے ہاتھ میں چلی گئی. غرض یہ کہ امت نے اپنے قرآن کے ساتھ کیا 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 ہے دنیا کے لوگ سمجھیں. اسلام مٹانے والے اسلام مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں. اسلام اپنی بہار پھر آگے چلاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس اسلام اور ایمان کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے. جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں ان کو عملانا ہے. جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کامیابی اسی میں ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے آ جاؤ میرے ساتھ حساب کرو، اور میرے ساتھ نہیں، چلو اللہ کے ساتھ حساب کرو. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے میں نے تمہیں انسان بنایا اور جسم عطا کیا، ایمان عطا کیا، سہولیات عطا کی، ساری چیزیں تمہیں دی تھی، کوئی کمی نہیں رکھی تھی. اب تم مجھے اپنا حساب دے دو. میں نے تم کو سب سے مقدس ترین نبی کی امت میں پیدا کیا تھا. مجھے طاقت تھی میں تم کو کسی کافر گھر میں پیدا کرتا، مگر میں نے تم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. یہ میرا احسان تھا، مگر تم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی. تم نے اس اسلام کو نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھے اور اس پر عمل کیا ہے. تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے.